السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ انسانیت کے لیے ان کے خالق اور مالک نے جو کتاب ہدایت نازل فرمائی، آخری کتاب اپنی سیریل میں اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے چیپٹر نمبر 7 کی آیتیں تھی۔ آیتوں کا سیریل 109 سے 126 تک۔ آئیے اب اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہوں اور اس میں ہمارے لیے کیا ڈائریکشنز ہیں موجود، اس کو ہم ڈسکور کریں اور اپنی سوچ کو، عمل کو اور اپنے شب و روز کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ فرعون کی قوم کے چیفز کہنے لگے کہ یہ تو بڑا جانکار جادوگر دکھائی دیتا ہے، اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ تم کو تمہاری ہی زمین سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ پینڈنگ میں رکھو اسے اور اس کے بھائی کے معاملے کو، اور تمام شہروں میں گیدر کرنے والے بھیجو، وہ تمہارے پاس لے آئیں گے ہر طرح کے جانکار جادوگر۔ اور جب آئے جادوگر فرعون کے پاس، کہنے لگے کیا ہمارے لیے بھی کوئی ریوارڈ ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور اس صورت میں تمہارے رینک بڑھ جائیں گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو تم پیش کرو یا ہم پہلے پیش کریں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ہی پیش کرو۔ پھر جب انہوں نے پیش کیا اپنے جادو کو، انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت ڈرا دیا اور ایک زبردست جادو لے کر آئے، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ ڈال دو جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے۔ پھر وہ ان کے سارے کھڑاک کو صاف کرنے لگا اور اسی وقت حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ ان کی حرکتیں تھی وہ باطل اور وین دکھائی دینے لگی، اور وہیں دیر اینڈ دین انہیں مغلوب ہونا پڑا اور چھوٹے ہو کر جانا پڑا، اور جادوگر ادھر تو سجدے میں ڈال دیے گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو رب ہے موسیٰ کا بھی اور ہارون کا بھی۔ فرعون کہنے لگا کہ تم نے اس کی مان لی، اس سے پہلے کہ میں تمہیں پرمیشن دیتا، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تمہاری چال ہے جس چال کو تم نے اس شہر میں گڑھا تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ تمہیں ضرور پتہ لگ جائے گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے ہم ہمارے رب کی طرف یوں ہی جانے والے ہیں، اور تم صرف اس بات کا ہم سے انتقام لے رہے ہو کہ جب اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے ہی آ گئی
تو ہم نے ان کو مان لیا۔ اے رب ہمارے، ہم پر صبر اونڈیل دیجئے اور ہماری وفات یا خاتمہ سبمٹڈ حالت میں ہو۔ یہ تھی ان آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش، اور حق ادا نہیں ہوتا ترجمانی کا، ہم جانتے ہیں۔ اللہ قبول کرے، اس لیے کہ ہم نے بہت دوریاں پیدا کر لی ہیں اس زبان سے جس میں ہماری ساری عبادتیں ہوتی ہیں، خطبات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو سمجھنے سے منہ پھیر رکھا ہے۔ یہاں پر وہ حالات بتائے جا رہے ہیں کہ ایک زبردست حکومت ہے، سلطنت ہے، جو اس زمانے کا سپر پاور ہے، اور ایسے حالات کے اندر میں حضرت موسیٰ کو اپوائنٹ کیا گیا اور بھیجا گیا ان کی طرف، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا فرعون جیسے عظیم الشان بادشاہ کی طرف، جس کے کھوٹے گڑے ہوئے تھے اور ایک زبردست ملک بنا ہوا تھا، وہ اس کے کیا حشر ہوئے اور کیا تدریج ہے وہ ہم کو بتائی جا رہی ہے۔ جب حضرت موسیٰ دربار میں آئے اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے دعوے کے ثبوت میں کچھ میریکل پیش کرو، انہوں نے دو چیزیں پیش کی۔ ایک تو اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو ڈالا جو تیز سانپ بن گیا، اور اپنے بغل میں اپنے ہاتھ کو ڈالا جو چمکتا ہوا سامنے نمودار ہوا۔ لیکن ان دونوں معجزوں کو انہوں نے، میریکل کو انہوں نے جادو قرار دیا، اور جادو قرار دینے کے بعد اس جادو کا مقابلہ کرنے کی اس طرح ٹھانی، تو پہلے تو کیبنیٹ کے ممبرز کہنے لگے فرعون سے کہ یہ بڑا جانکار جادوگر دکھائی دیتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کچلی ہوئی اقلیت ہے، مائنورٹی ہے، مظلوم ہیں، جن پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے جا رہے ہوں، وہ کیسے تم کو تمہاری ہی زمین سے نکال دے، جبکہ وہ خود اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے۔ لیکن جب بھی دعوت حق جاری ہوتی ہے، مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کارنر کیا جائے، سیاسی چال بتایا جائے۔ اگر اس میں سیاست آ گئی اور یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی نیت سیاسی ہے، تو کبھی بھی کچلا جا سکتا ہے، اور ایک الگ معاملہ بنے گا جس کو ہم نپٹ سکتے ہیں۔ اور ہر جگہ فرعون اور اس کے سرداروں نے یہی کوشش کیا کہ معاملے کو سیاسی رخ دے، لیکن ہر جگہ جب بھی انہوں نے سیاست کی طرف اسٹیئرنگ پھیرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کو چالو رکھا، جاری رکھا، اور وہ باتیں جو ان کو کہنا تھا سو کہا انہوں نے، اور ان کے ٹریپ میں نہیں آئے۔ اس کو ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ نے اس کو فیس کیا۔ 20 نمبر کی سورت شریفہ میں 47 نمبر کی آیت سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دربار میں حاضر ہو کر جو کہنا تھا ابتدائی کلمات کہے، اور اس کے بعد فرعون نے پوچھا کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ یہ بتاؤ، مجھے تو نہیں دکھائی دیتا، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تو تمہارا کوئی الہ گاڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پھر ٹریپ کر رہا ہے کہ تمہارا کون ہے؟ کہنے لگے حضرت موسیٰ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ کہ جس نے ہر چیز کو تخلیق کا جامہ پہنایا، کریٹ کیا، اور پھر اس کو اس کے فنکشن کیسے ادا کرنا ہے اس کی طرف بھی گائیڈ کیا۔ اور آگے وہ پوچھتا ہے قال فما بال القرون الاولی، موسیٰ یہ بتائیے کہ پچھلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب یہ رائے پوچھی جا رہی ہے صرف یہ کہ جیسا بھی جواب ہوگا اس سے پکڑا جا سکے، لیکن حضرت موسیٰ نے اس وار کو بھی وین کر دیا، باطل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کی جانکاری میرے رب کے پاس ہے، اور وہ رب کے پاس ریکارڈز بھی ہیں، میرا رب کبھی راہ بھٹکتا نہیں اور کبھی بھولتا بھی نہیں۔ اور پھر توحید کی دعوت دی۔ اس توحید کی دعوت میں مختلف قسم کے مدارج آتے ہیں، اور مختلف معجزات سامنے ان کو حضرت موسیٰ کو فرمائش کرتے رہے، اور وہ پیش کرتے رہے اللہ کے حکم سے۔ نبیوں کے ہاتھ میں معجزے نہیں ہوتے ہیں، اللہ چاہے اس کو اس وقت دے جب اس کی ضرورت ہو، اور جس طرح اس کو فنکشنز دینے ہیں معجزات کو، تاکہ حق ثابت ہو جائے ان قوموں پر جن پہ عذاب آنے والا ہے، اور ان کی ضد اور سرکشی بھی سامنے آ جائے
کہ اتنے ایویڈنسز کے بعد بھی انہوں نے مانا نہیں، اور یہی کچھ فرعون کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 17 نمبر کی سورۃ شریفہ میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزات میریکلز دیے تھے۔ جا کے پوچھ لو بنی اسرائیل کو کہ جب وہ آئے، جب وہ تشریف لائے تو فرعون کے کمنٹس یہ تھے کہ میں تمہارے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں موسیٰ کہ تم پر کسی کا جادو چل گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے، ہر وقت الگ الگ کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں، کبھی جادوگر نبیوں کو کہا گیا، کبھی جادو زدہ بھی کہا گیا، کبھی کچھ، لیکن ان سب چیزوں کے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ ہیٹی چیزیں ہیں، ہلکی چیزیں ہیں، اور ہلکے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جو ذہنی طور سے ہلکے ہوئے۔ اور اس کو یہ آیت شریفہ بھی ان آیتوں کے بعد آ رہی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کئی چیزیں پیش کر دی کہ ہم آپ کے بات پر ایمان لائیں گے نہیں جب تک کہ آپ ہمارے لیے اس زمین میں سنگلاخ اور ڈیزرٹ میں ایک چشمہ جاری کیجئے۔ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس ایک عالی شان باغ ہونا چاہیے کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور اس میں بہتی ہوں نہریں کلکل کرتی ہوئیں، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا آپ آسمان سے ہی کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے بتا دیجئے جیسے آپ کہا کرتے ہیں، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہی سامنے دکھا دیجئے، اور یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی محل ہو، او ترقا فی السماء، یا تم ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کر بتاؤ، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، اور ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ آسمان سے کوئی ایسی کتاب اتار لائیں جس کو ہم پڑھ سکیں۔ فرمائشی لسٹ دیکھیے، ہم پڑھ سکیں ویسی کتاب لائیے، چاہے ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہو، ایسی کوئی بحث نہیں۔ اور اس کا جواب رب تعالیٰ نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل، آپ فرمائیے سبحان ربی، یہ میرے رب کی شان ہو سکتی ہے جو چاہے وہ کرے، ہل کنت الا بشر الرسولا، میں تو صرف ایک آدمی ہوں جس پہ پیغام بھیجا گیا ہے، اور وہ پیغام میں تمہیں عقل کی بنیاد پہ پیش کرتا ہوں، اور تم ایسی بھونڈی لسٹیں میرے سامنے رکھتے ہو۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساری دنیا کو بتایا کہ 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ کیا مان لیا انہوں نے کہ یہ مان لیں گے؟ نہیں، تفصیل لگتی ہے انسان پر، پھر اس کی فرمائشیں پوری جب کی جاتی ہیں تو پھر بچتا یہ ہے کہ اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں مانا تو اللہ کا عام عذاب آتا ہے۔ قالوا ارجح واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم، یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوا کہ پینڈنگ کرو ان کے کیس کو اور ان کے بھائی کو، اور تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے مقرر کرو کہ وہ تمہارے پاس جانکار جادوگروں کو جمع کریں۔ اور جب یہ جادوگر آئے فرعون کے پاس، وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہنے لگے کہ کیا ہمیں کچھ ریوارڈ بھی ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا کہ بالکل ملے گا، اور تمہارے رینک بڑھا دیے جائیں گے، کیبنٹ میں جگہ دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح کے وعدے تھے کہ جو غالب آیا اس کی بات چلے گی، مگر ہوتا کیا ہے آگے آ رہا ہے، اور ہم اس پر غور بھی کریں گے کہ جس کو ماننا نہ ہو، ہٹ دھرمی جس کا کام ہو، وہ ہر دلیل کے سامنے اپنی ہٹ دھرمی پیش کرتا ہے۔ اور اسی کا ذکر دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ یہ جب جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے کوئی دن مقرر کرنے کی کوشش کی اور حضرت موسیٰ کو بلایا اور پوچھا کہ کون سے دن ہو۔ انہوں نے کہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى،
کہ ہم تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لے آئیں گے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی دن ٹھہرا لو کہ ہم اس کی کوئی خلاف ورزی نہ کریں اور تم اور ہم ایکول اسٹیٹس پر مقابلہ کریں. فرمایا حضرت موسیٰ نے اس لیے کہ ان کو چانس مل گیا، اور جب چانس ملتا ہے تو انبیاء سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہوا کرتا دنیا میں. اپنی فل انٹیلیجنس واپر کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، وعدہ تمہارا ہوگا یا یہ دن طے ہوگا، ایسے دن جو کوئی چھٹی کا یا بڑا دن ہو اور انسان صبح ہی صبح جمع کر لیے جائیں. یہ اس لیے بھی کہا کہ صبح کا وقت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز روشن دکھائی دیتی ہے، اور اس وقت اینگل سورج اور زمین کا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی کی سائٹ بڑھ جاتی ہے. پھر مقابلہ شروع ہوا تو بھی حضرت موسیٰ نے ایک وقت ان کو دیا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ معجزہ نہ مان کر یہ اتنا بڑا اپنے آپ پر ظلم کریں گے کہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ قانون فطرت، خدا کا قانون یہی ہے. حضرت موسیٰ نے پھر ایک وارننگ دی. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. دیکھو تمہاری بربادی آ رہی ہے، تم اللہ پر جھوٹ نہ بولو ورنہ تمہیں اس کا عذاب پکڑ لے گا، اور جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہو کر رہتا ہے. لیکن آخر ان کی ضد یہاں آئی. قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلی. کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے خارج کر دیں اپنے جادو کے زور پر، اور تمہارا جو مثالی سسٹم ہے سوسائٹی کا اس کو بدل دیں. سو تم اپنے آپ میں اتحاد کرے پوری قوت سے سامنے آؤ، اور آج کے دن جو اعلیٰ رہے گا وہی فلاح پائے گا. اور اس کے بعد پھر وہ مقابلہ شروع ہوا جس میں حضرت موسیٰ کو کچھ معلوم ہی نہیں کہ اب ہونے والا کیا ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن سارے پیغامات آتے رہتے ہیں وحی کے ذریعے، اور ان کی حرکتیں نظروں کے سامنے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا حضرت موسیٰ کو کہ کون پیش کرے گا، ظاہر ہے کہ اننگز کون اسٹارٹ کرے گا. حضرت موسیٰ نے انہی پر ڈال دیا کہ تم ہی پیش کرو، اور انہوں نے انسانوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور بہت بڑا جادو لے آئے. اس چیز کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ شعبدے بازیاں ہوتی ہیں، اور کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ چیز ہو کچھ اور دکھائی دے کچھ، لیکن وہ زیادہ دیر کا نہیں ہوتا، اور اگر اس کو مقابلہ کیا جائے تو وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غلط ہے. ہمارے ہاتھ میں پینسل ہے، آپ کو سانپ دکھائی دینے لگے، یہ ہو سکتا ہے کرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کیا کرنا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہ سب پوزیشن ہو سکتا ہے نعرے بازی ہو رہی ہو، شور ہو، گھنٹے بجائے جا رہے ہوں، پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ نے خوف محسوس کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ڈریے نہیں حضرت موسیٰ، آپ ہی اعلیٰ رہیں گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دیجئے، یہ ان کی ساری کلاکاریوں کو چٹ کر جائے گی، اور بے شک انہوں نے جادو کی کلاکاریاں کی ہیں، اور جادوگر جب بھی مقابلے پہ آتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور ایسا ہی ہوا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی جگہ باطل ہو گئی ان کی ساری حرکتیں اور حق ثابت ہو کر رہا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، دیر اینڈ دین وہ مغلوب ہو گئے، اور پھر انہیں لوٹنا پڑا اپنے آپ میں ندامت کے ساتھ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور یہاں یہ ہوا جو میدان ہوگا جو کچھ بھی ہوگا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا بھی رب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ سب فیکٹرز کیسے جمع ہو گئے اچانک. بہت سمپل اس کو اگر سوچیں ہم تو بہت سمپل معاملہ دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے تو جادو لایا تھا, انہیں خود معلوم تھا کہ یہ ہماری حرکتیں کیا ہے, اور جو چیز ان کے سامنے آئی وہ جادو نہیں تھی, وہ حق تھی, اس لیے کہ اس نے اس کو بھی صاف کر دیا جو انہوں نے پیش کیا تھا. اور وہیں جادوگر چونکہ ماہر تھے انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ یہ جو معاملہ چل رہا تھا وہ کافی طویل چل رہا تھا, دعوت حق دی جا رہی تھی اور ادھر ظلم بڑھتے جا رہے تھے, اور پورے ملک میں اس کی گونج ہوگی کہ یہ ہو رہا ہے کیپٹل میں. اور اس کے علاوہ یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ وہاں حضرت یوسف کے زمانے سے بسی ہوئی تھی, اور وہ مظلوم ضرور تھے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی ان پر اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا تھا, لیکن اب ان کی سزا کا پورا ہونے کا وقت آیا اور حالات بدلیں گے. لیکن یہاں جو فرمایا کہ اچانک یہ بازی اس طرح سے پلٹ گئی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دعوت حق کا کچھ نہ کچھ ان کو انداز بھی ہوگا, پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا کام رہا ہوگا تو کچھ نہ کچھ حق کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا. اس میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں فرعون صاحب کہ میں ہی معبود ہوں, میں ہی خدا ہوں, میں ہی رب ہوں, اور اس میں یہ چیز جب پیش ہوئی تو انہوں نے ایمان لے آیا. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی دعوت سچ ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک پڑے. اب اس کا ری ایکشن فرعون اور اس کے سرداروں پر پھر کچھ اور ہوتا ہے. قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم, کہنے لگا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں پرمٹ کروں. یہ کیا بات ہوئی, میں کہوں گا. یعنی اب اس نے ایک بازی پلٹنے کی کوشش کی. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی, یہ انصاف کا تقاضا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے اوپن اعلان ہو اور وہاں اوپنلی دکھائی دے کہ تم ہار گئے, اس کے بعد بھی اس کو معاملے کو بگاڑنے کی کوشش کرنا. اور بگاڑا اس لیے جا رہا ہے کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ, یہ سب تمہاری اپنی چالیں ہیں, اور یہ تمہارے استاد دکھائی دیتے ہیں موسیٰ, جنہوں نے یہ پلان تم لوگوں نے بنایا ہے کہ اس طرح میری سلطنت کو الٹا دو اور تم اس سے ہار جاؤ اور ہماری سلطنت خطرے میں پڑ جائے اور ہمیں تم یہاں سے نکال دو. تمہیں ضرور معلوم پڑ جائے گا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. اس میں کچھ جذوع نخل بھی ہے کہ تنے سے, کھجور کے تنے سے میں تمہیں لٹکا دوں گا یا صلیب دوں گا. یہ تو بالکل جارحانہ فعل تھا, اور سامنے آ گیا ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہوگا ملک میں کہ اس طرح کے بھائی ہیں اور یہ ان کی دعوت ہے اور یہ پریشان کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ ان سے پریشان ہو رہی ہے. اب جو چیز سامنے سب کے وہ دعوت کھل کر آ گئی تو یہ جو حرکت ہے وہ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اللہ کے عذاب کو بلانے والی حرکت ہے. اور پھر وہ جو ایمان لائے ہیں ان پر جبر یہ ہے کہ ہم تمہیں سولی چڑھا دیں گے. اب اس کا ری ایکشن تو جو ہوتا ہے سو ہوا, کیونکہ نبی کی موجودگی میں جو لوگ تیار ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جو ہمارے جیسی سوچ رکھتے ہوں کہ وہیں دھرنے پہ بیٹھ کے ہڑتالیں شروع کر دیتے کہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا اور کیا کیا نہیں شور مچاتے. لیکن یہ چیز نبی اور ان کے ساتھیوں کو کبھی شوبھا نہیں دیتی, اور نہ اس طریقے سے کبھی کسی نبی نے کوئی کام کیا ہے. کام کرنے کے طریقے ہی الگ ہوتے ہیں, لیکن ان کا کام کیسا ہوتا ہے اس کے لیے پھر ہمیں کتاب اللہ کی طرف آنا پڑے گا کہ کیا کیا انہوں نے. ایک تو ان کا اسپونٹینیسلی جواب تھا جادوگروں کا کہ قالوا انا الی ربنا منقلبون, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے, سزا دیں گے, یوں کریں گے تیوں کریں گے, بہرحال ایک نہ ایک دن تو ہمیں ہمارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور تم ہم سے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا, اور تم صرف اس بات کا ہم سے انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ کی نشانیوں پر جو کھل کر ہمارے سامنے ہی آ گئی. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے رب ہم پر صبر کو انڈیل دیجیے. اب بہت ضرورت ہے صبر کی. دکھائی دے رہا ہے کہ وقت کی حکومت مار ڈالے گی یا تشدد کرے گی, اور پھر ایسے میں
اگر کوئی مدد ہماری کر سکتا ہے تو نہ ہڑتال ہماری مدد کر سکتی ہے، نہ بھوک ہڑتال کام دے سکتی ہے، نہ مورچے کام دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کام دے سکتی ہے تو صبر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور صبر بھی ایسا کہ انڈیل دے وہ ہم پر، اور ہماری وفات سبمٹڈ حالت میں ہو کہ جس چیز کو ہم نے مان لیا ہے اس سے ہم ٹلے نہیں۔ یہ ہوتا ہے وہ علاج جو ہر چیز کو الٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے اور ہم جو حرکتیں کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دکھائی دیتی ہے کہ کبھی بھی حالات بدل نہیں رہے ہمارے لیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ تذکرہ جو آیا ہوا ہے ایک مظلوم قوم کا، ایک مائنورٹی کا جس پر ظلم ہو رہے تھے، ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہیں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آنے والی دنیا میں ہم کو کیا فیصلے کرنے ہیں۔ رب تعالیٰ کی طاقت کو اگر بیچ میں لا لیا جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بلکہ کائنات کی کوئی طاقت سامنے آئے گی، اس کو شکست ہی کھانا پڑے گا۔ اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ جو کچھ اس نے ہدایت کی کتاب میں جو واقعات درج کیے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کے ہوں، چاہے ان کی قوم کے ہوں، چاہے اور کوئی واقعہ حضرت ابراہیم کے، حضرت یوسف کے، اینی آف دی پیغمبر، ہمارا کام ہے کہ ان کے کام کو مشعل راہ بنائیں کہ کس دور میں انہوں نے کیا فیصلے کیے اور کیا چیزیں انہوں نے اپنی قوم کو صبر کی کیسی توفیق دی، کیسے صبر کروایا، اور کس طرح کے معاملات کو انہوں نے فیس کیا۔ اس کی طرف توفیق ہو ہماری کہ ہم رجحان دیں۔ ہم نے سارے علاج کر لیے، اگر ایک علاج ہم سے چھوٹ گیا تو وہ قرآن شریف والا علاج ہے۔ کاش کہ یہ بھی ایک بار کر لیں، کچھ بنا لیں 10-20 سال کہ اس پہ عمل کریں گے، جو قرآن شریف کہتا ہے اسی پہ عمل کریں گے، پھر دیکھیں کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کام صدیوں سے بند پڑا ہے۔ قرآن شریف سے ہدایت لینا شروع کریں، ہمیں دوسری جگہ سے ہدایت ملنے والی نہیں، اور اس میں کوئی کامیابی بھی ہمیں حاصل ہونے والی نہیں۔ اس ہدایت میں ہمیں دونوں طرف کی کامیابی ملے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔